نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اندر بسنے والے ہر انسان کی اپنے کلام کے اندر رہبری فرمائی ہے۔ ہر آنے والی مصیبت، ہر پیش آنے والی بیماری، ہر قسم کے مسئلے مسائل پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر کس طرح ان مسائل کو گرفت میں لینا ہے، کس طرح ان مسائل کا سامنا کرنا ہے، کس طرح ان بیماریوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان طریقوں کو قرآن مجید کے اندر بتایا ہے۔ جب بھی ملک کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، یا صحت اور تندرستی کے اعتبار سے ہو، کسی بھی لائن سے اگر ہمیں کچھ پریشانی یا کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں سب سے پہلے صبر کے ساتھ قرآن مجید کے اندر، اس شریعت کے اندر ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری کا حل شریعت میں کیا بیان فرمایا ہے، ان فسادوں کا حل کیسے کرنا ہے اللہ نے قرآن میں کیسے سمجھایا ہے، اس بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کون سی تدبیر قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ان طریقوں پر ہمیں توجہ دینا چاہیے، ان طریقوں پر ہمیں اپنی نظر رکھنا چاہیے، اس کے حساب سے ہمیں حالات کا سامنا کرنا چاہیے، اس کے حساب سے ہمیں ہر پیش آنے والی بیماریوں سے اپنی حفاظت کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے، ہر پیش آنے والے فساداتوں کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قرآن مجید کے اندر پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھوک کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے اور مال کی کمی کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آزمائش ہوگی، ہم پر آزمائش ہوگی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ وبائی بیماری پھیل جائے گی، کبھی ایسا ہوگا کوئی عذاب آ جائے گا جس کی وجہ سے مالی اعتبار سے بالکل کمزور ہو جائیں گے، کبھی کسی اور فتنے کی وجہ سے خواہ مخواہ اس میں پڑھ کر اپنے ہر اعتبار سے اپنے اقتدار کو اور اپنی جان اور اپنے مال کو ہم خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کو آزماتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے ہم بندوں کو آزماتے ہیں، تو بندوں کو کرنا یہ چاہیے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ صبر کرتے رہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دینے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ذکر فرمایا، تو اس آیت کے اندر اللہ کی طرف سے خود آزمائش ہوتی ہے،
یہ مسئلہ الگ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کے حساب سے ان کے حالات طے کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے دربار سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب میں پھنس کر ہم ہماری زندگی کو گناہوں میں گزار رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے، ہمارے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ویسے ہی حالات مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں، کیسا گزر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے حالات میں آج ہم جو حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ تو رہے ہیں، محسوس تو کر رہے ہیں کہ کس حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مومن کو مشورہ کیا ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے اللہ کی جانب سے؟ ایسے دور میں، ایسے حالات میں ایک مومن کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر اس طرف نگاہ بڑھائیں گے تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن بہتر ہے ایک کمزور مومن سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ علماء اکرام اس حدیث کو وضاحت سے سمجھاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، طاقتور مومن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دو طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ایک ہے شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، دین اور ہماری شریعت کیا ہمیں پیغام دیتی ہے، اور ہمارا دستور دنیا کے اعتبار سے، قانون کیا ہمیں اس سلسلے میں کیا پیغام دیتا ہے، اس اعتبار سے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ، اب ایسے حالات آ جائے تو ہم اس کے لیے اپنے اندر تیاری کیا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے یا اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا دنیا میں مارا گیا، قتل ہو گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، تو اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مقام دیتے ہیں، اسے شہید کے درجے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس حدیث میں یہاں تک بات بتائی گئی۔ اور ایک جگہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حضرات صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر میں رہتے یا کہیں استنجا وغیرہ کے لیے جاتے تو ہمیشہ اپنے ساتھ دنیاوی اعتبار سے کچھ اسباب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ جب کہیں استنجا کرنے کے لیے جانا ہوتا، استنجا یعنی پیشاب اور پاخانہ، تو اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جانا ہوتا تو اپنے ساتھ نیزہ رکھ کر کے جاتے تھے۔ اپنے گھر میں رہتے تو گھر کے اندر بھی کچھ ایسے اسباب رکھتے تھے کہ کبھی آگ لگ گئی تو بجھانے کے لیے پانی ہو، کبھی گھر کے اندر کوئی زہریلا جانور آ جائے تو اس کو مارنے کے لیے لاٹھی ہو۔ اس طریقے کی اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے تدابیر اپناتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے جو ورزشیں ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ جیسا کہ کشتی کا ہے، کشتی اور جنگ کے لیے تیاری اور اپنی جسم کو مضبوط بنانے کے لیے کسرت کرنا، اس طریقوں کے اس جیسے چیزوں میں جب حضرات صحابہ لگتے تھے تو ان کی ہمت افزائی فرماتے تھے۔ تو اب اس طریقے کے ہر طرح کے جب احادیث ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے جب ہم پیغام اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب یہ پیغام ہمارے سامنے آتا ہے
تو ان چیزوں کو رکھتے ہوئے ہمارے اکابرین نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزدل ہو کر کے بیٹھ جائیں، صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس خالی اپنی دنیا کی ضرورت کمانے میں، کھانے میں، پینے میں اور اپنے بچوں کے خیال کرنے میں خاموش بیٹھ جائے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا تو ہم نہ دین کے اعتبار سے، نہ دنیا کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہم اپنے لیے مضبوط نہ بنے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسلام کا جو پیغام ہے وہ بشر الصابرین کا، یہ بزدلی کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ بزدلی جس قوم کے اندر آ جاتی ہے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی بھی ترقی کے دروازوں تک نہیں پہنچ سکتی، وہ قوم ہمیشہ جو ہے بزدلی میں ہی پھنسی رہتی ہے، کبھی بھی کسی چیز کا تقابل نہیں کر سکتی۔ اگر صحابہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے کیسے حالات کو صحابہ نے کیسے کنٹرول کیا، شریعت کی کیسی رہبری صحابہ کے ساتھ تھی، آج وہ ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا ہم آج ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیوں کو لائے؟ یہ چیزوں پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ جب خیبر کا موقع آیا، جنگ خندق کا موقع آیا، اس وقت میں حضرات صحابہ کو مالی اور جسمانی اعتبار سے بہت نقصان پہنچا تھا، تو صحابہ بہت کمزور ہو گئے تھے، دنیاوی اعتبار سے جو حالات پیش آئے تھے اس کے حساب سے کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن جب انہیں یہ میسج مل گیا کہ کفار و مشرکین جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے خلاف اکٹھے ہو کر کے ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو پیغام پہنچایا کہ اے اللہ، اے رسول، اے محمد، آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اس آنے والی جو جنگ ہے، یہ جو حالات آ رہے ہیں اس کا مقابلے کی تیاری کیجئے۔ اس طریقے جب اللہ کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ مشرکین پورے جتنے بھی دین اسلام کو چھوڑ کر نصارہ، یہودی، جتنے بھی مذاہب والے ہیں، سب ایک اکٹھے ہو کر کے جب حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو اس وقت میں حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا مشورہ دیا، کس چیز کی طرف انہیں توجہ دلائی؟ وہ چیز تھی دنیاوی اعتبار سے اسباب کو اپنانا، جس کے ذریعے سے اپنی جان کی حفاظت ہو، اپنے دین کی حفاظت ہو، اپنے مال کی حفاظت ہو، اپنے قوم کے ہر آدمی کی حفاظت ہو۔ ہمیں اپنے اس معاشرے کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ احادیث کے اندر دیکھا گیا تو ایک حدیث یہ ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان کو بھی، ایک انسان کو بھی تکلیف پہنچے تو پورے اس طرف کے لوگوں کو جو ہے اس کا صدمہ پہنچنا چاہیے، سب کچھ کے اندر فکر ہونا چاہیے کہ اس کا حل کیا کرے، کیسے ان کی اس پریشانی کو دور کرے۔ مثال کے ذریعے سے حدیث میں اللہ کے رسول نے سمجھایا، جسم کے اندر اگر کسی بھی ایک عضو کو مار لگ گیا، مثال ہاتھ کو مار لگ گیا تو پوری بے چینی پوری جسم میں رہتی ہے، تو آدمی کیسے اس تکلیف کو دور کرے؟ دوائیوں کے ذریعے سے کرے یا علاج پٹی وغیرہ سے کرے؟ آدمی ہر اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا اس معاشرے کو، ہم اپنے اس سوسائٹی کو، ہم اپنے ایمانی اسلامی طریقے کو اپنے اندر اپناتے ہوئے اس ایسے ماحول کو بنانا چاہیے کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر کسی ایک آدمی پر بھی ظلم ہو تو ہم شرعی اعتبار سے دنیاوی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے اس کی حفاظت کر سکیں، اس کے لیے ہمیں کیا تدبیریں اپنانا چاہیے۔ یہاں تک کہ شریعت کے اندر تدبیر اپنانا بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تدبیر کرنا سکھایا ہے، وہ سکھانا ان کو سکھانا تھا لیکن وہ پوری امت کو سکھانا مقصد ہے۔ تو اس وقت میں اللہ کے رسول نے یہ تدبیر اپنائی، صحابہ کو جنگی اعتبار سے تیار کیا۔ پھر اس کے بعد اس وقت میں مدینے کے پورے اطراف خندق کھودی گئی تاکہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے تو ان تک نہ پہنچ سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کی طرف جوڑتے رہے کہ پوری تدبیر اپناتے ہوئے، پورے چیزوں کو اپناتے ہوئے ہمیں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوطی سے جوڑنا چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے جو ہر ممکن کوشش ہے، قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، ہماری شریعت کے قانون کے اعتبار سے ہمیں اس دائرے میں رہتے ہوئے اللہ سے بھی ہمیں جڑنا چاہیے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات پر، ایسے موقعوں پر ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ حضرات علماء اکرام کی رہنمائی اس وقت میں یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے
علمی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے اور شرعی قانون کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ شریعت کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 پارے کے اندر ذکر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اگر ہاتھ کاٹتا ہے تو اس کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ایک جگہ فرمایا اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے تو اس کے برابر ہمیں اس سے انتقام لینا بھی جائز ہے۔ اس طریقے سے قرآن کے اندر صاف الفاظ میں بتایا گیا۔ شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تدبیر بھی بتائی ہے۔ شرعی دائرہ اور قانونی دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس حالات کا تقابل کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگر ایسا حالات ہمارے ساتھ آئے تو اس دنیا کے اعتبار سے کیا قانون ہے، ہمیں کس کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس کی طرف بہت ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ دوسری چیز، اب شرعی اور دنیا میں قانون کے بعد ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی جو شکلیں ہوتی ہیں کثرت کے اعتبار سے اور گھروں میں، اپنے گھروں کے اندر اپنے اولاد کی حفاظت کے اعتبار سے، دین کی حفاظت کے اعتبار سے، جسم کے حفاظت کے اعتبار سے ہمیں جو تدابیر بتائی جاتی ہیں اسے اپنانا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بس ہماری دنیا کی زندگی کا بس ایسا ہی لمحہ گزر رہا ہے، صبح ہوئی تو ہم کاروبار کے لیے دکان پر چلے گئے، شام ہوئی تو گھر آ گئے اور کھا کر کے سو گئے۔ کیا حالات گزر رہے ہیں، اس اعتبار سے شریعت کے اندر ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، دنیا کے قانون کے اعتبار سے ہمیں کون سا طریقہ اپنانا ہے، اور ہم اپنے جسم کو صحت اور تندرستی کے لیے ہم کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں، ان چیزوں میں ہماری توجہ نہیں ہے، بالکل اس پر توجہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مال کمانا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو گرا دینا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کو گرا دینا، اس طرح کی چیزوں میں جتنا ہم آج دنیا کے اندر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، محترم بزرگوں، دوستو، یہ سب چیزیں کل کے دن کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اگر کچھ کام آئیں گی تو ہماری یہ تدبیریں جو شرعی اعتبار سے اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتائی تھی، ان تدبیروں کو اپنائیں گے تو کام آئے گا۔ اگر ہم قانون کی تعلیم، دین کی اور دنیا کی تعلیم اپنے نوجوانوں کو دے کر ہم اس کے ذریعے سے اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو کل کے دن کون ہماری اس دنیا کے اندر کوئی کسی کی مجبوری کو، کوئی کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ معلوم ہی نہیں ہوگا تو مدد کیسے کریں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا تو ان کا مسئلہ حل کیسے کریں گے۔ لیکن آج ہماری زندگی دنیا کی شہرت میں، دنیا کی شان و شوکت میں گزر رہی ہے۔ دیکھیے بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی صاف الفاظ میں بتا دی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی کوئی چیز تمہارے لیے کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی، نہ دنیا کا مال تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ دنیا کی حکومت تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ دنیا کی شان و شوکت، لوگوں میں عزت و رتبہ، تمہاری بنائی گئی جاگیریں، تمہاری بنائی گئی پراپرٹیاں، کوئی چیز تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آج اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات سے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اب بارش کا موسم آیا اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی آیا، کتنی بارشیں ہوئی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر پورے ختم ہو گئے، کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، اور ظالموں کی طرف سے کیسے ظلم ہو رہے ہیں، نشانوں کے طور پر کیسے حالات سے کتنے لوگوں کو نشانہ بنا کر کے دنیا سے دور کیا جا رہا ہے، کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم اب بھی اس دنیا کو کمانے کی چکر میں، اس دنیا کو بنانے کی چکر میں اگر ہم لگتے رہیں گے تو ہمارا وجود خود دنیا سے مٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے تدابیر بنائی ہے، جب اللہ کے رسول کو خود مٹانے کے لیے نعوذ باللہ کفار و مشرکین نے کوشش کی تو اللہ نے بھی تدبیر اپنائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے ان کے اس وقت کے جو مجرم تھے وہ لوگ بھی تدبیر کیے تو اس وقت میں اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اللہ نے بھی پلاننگ کی، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کر کے ان کو مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمایا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، یہ جو غفلت کی زندگی ہے، اس زندگی سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ کب تک یہ دنیا کی لذتوں میں، کب تک یہ دنیا کی آرام گاہوں میں رہیں گے؟ ایک جھٹکا آیا تو پوری زندگی کی کمائی ختم ہو جائے گی۔
کون سا مال، کون سی دولت، کون سا مقام ہمیں بیماری سے بچا سکتا ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں مال و دولت ہونے کے بعد بھی مظلوم ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں، نہ ان کا مال نہ ان کی دولت کوئی چیز انہیں نہیں بچا سک رہی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کی پوری زندگی تباہ ہو گئی، لیکن آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو ختم ہونا ہے، بس عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے۔ اپنی زندگی کتنی قیمتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنے جان اور اپنے مال اور اپنے اولاد اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اور اس راستے میں وہ مارا بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید کا مقام دیتے ہیں۔ شہید کے بارے میں بتایا گیا جسم پہ سے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، جب وہ میدان حشر میں اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سوال جواب کیے فوراً انہیں جو ہے وہاں سے فرشتوں کا حکم ہوگا کہ وہ جا کر کے ان کو نہلائیں اور ان کو جنت میں بھیج دیں۔ یہ مقام ہے شہید کا۔ تو ہمیں محترم بزرگوں، دوستوں، یہ دنیا کی غفلتوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو جو اس وقت میں جو رہبری فرمائی جا رہی ہے کہ علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، یہ کھیل تماشوں میں ادھر ادھر کے فون کے اندر، گیموں کے اندر، فلموں کے اندر اور فحاش باتوں کے اندر، فحاش ویڈیو کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کے بجائے اور چند پیسوں کے لیے اپنے دین کو بیچنے والوں کو فالو کرنے کے بجائے اس وقت میں ہمیں قانون کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے علم کی بہت ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر علم آئے گا تو ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ جب ہمارے اندر علم آئے گا تو ہم اپنے ساتھ اپنے پوری قوم کو تیار کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارے اندر آگے چل کر کے ترقیوں کی امیدیں نظر آئیں گی۔ تو اسی کے لیے فرمایا کہ علمی اعتبار سے، دونوں علموں کے اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، لا کو معلوم کرنا چاہیے، شرعی لا کو پہچاننا چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہمیں بس کھانا پینا سونا کاروبار کرنا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے جو آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے حساب سے جو بھی چیزیں موجود ہیں اس میں ایک ایک چیز کو حصہ لے کر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، خالی مسلمان ہے بس کھانا پینا اور کمانا اسی میں زندگی گزار دیا وہ آدمی کمزور ہے، اور ایک مسلمان ہے کمانے کے ساتھ ساتھ ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مضبوط ہو کر جو آدمی رہتا ہے وہ آدمی بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بہترین آدمی ہے۔ خیرون کا لفظ استعمال فرمایا، خیرون کا معنی ہے بہت زیادہ بہتر، بہت زیادہ بہتر۔ اسی لیے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ غفلت والی زندگی سے ہمیں دور ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں قریب ہونا چاہیے۔ شریعت نے یہاں تک کہ دنیا کے اعتبار سے ترتیب بتائی اور آخرت کے اعتبار سے یہ ترتیب بھی بتائی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ ہمیں یہ چیز دل میں بٹھا کر کے اپنی دنیا میں زندگی گزاریں گے تو کوئی ہماری دین کے ساتھ، کوئی ہمارے جان و مال کے ساتھ، نہ کوئی ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ ہم ہر اعتبار سے ان کا جواب دینے کے لیے تیار رہ سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد ابھارنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر جو غفلت طاری ہے، جو ہم آج دولت کے نشے میں، گناہوں میں اور شیطان کی لذتوں میں جو لگے ہوئے ہیں، شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھگا دیا، لعنہ اللہ وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جب اس نے اللہ کے سامنے تکبر اپنایا تو اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو اس وقت میں اس نے نکالنے کے وقت میں اللہ سے ایک دعا کی، اللہ سے ایک سفارش کی کہ مجھے جو ہے قیامت تک، جب تک قیامت ہوگی تب تک مجھے موت نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سفارش کو قبول فرما لی۔ تو اسی وقت میں اس نے یہ بات بھی اللہ سے فرمائی وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ جس طرح جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے
جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا ہے، میں انہی انسانوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا، انہی انسانوں کو آپ سے دور کرتا رہوں گا، دنیا کی نشیلی چیزوں میں لگا کر ان کی جوانیوں کو برباد کروں گا، ان کے دین کو ختم کر دوں گا، ان کے ایمان کو مٹا دوں گا۔ اس طریقے سے اس نے اللہ کے سامنے ایک اعلان کیا ہے، ایک چیلنج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کو بھی بتا دیا کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمیں کیسے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، دین کے اعتبار سے کیسا کرنا چاہیے، دنیا کے اعتبار سے کیسا کرنا چاہیے۔ اسی لیے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں ایسی غفلت اور لاپرواہی سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بننا، اور اب کی جو جنریشن چل رہی ہے، اب کے جو نوجوان چل رہے ہیں، انہیں ویسی تعلیم دینا چاہیے، انہیں ویسا تیار کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس لا ہوگا دین کا بھی اور دنیا کا بھی، تو اس وقت میں آگے جب کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے گا تو وہ اس کے ذریعے سے اس کا دفاع کریں گے۔ کوئی آدمی اس کو کسی اور نشانے پر لگا کر جیل نہیں بھیجے گا، کوئی اس کو اپنا نشانہ نہیں بنا سکے گا۔ اور اس طریقے سے اپنے جسم کے لیے اور اپنے علم کو بھی تیار کرتے ہوئے مضبوط بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے جو ہدایات قرآن اور شریعت کے اندر موجود ہیں، اسے ہمیں سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں، سنتوں سے فارغ ہو جائے، اور اوپر بھی بالکل صاف صفائی ہو گئی ہے، جن حضرات کو جگہ نہیں ملی وہ اوپر چلے جائے۔